میں امداد سن رہا ہوں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے برف پگھل رہی ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی عمران خان صاحب سے، سیاسی رہنماؤں کی ملاقات۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر باضابطہ طور پر نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اب وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اب اگلی باری سینٹ کی ہے تو سینٹ میں بھی راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ متوقع ہے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی۔ دوسرا، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کراچی میں سہیل آفریدی صاحب کو بہت اچھا ریسپانس ملا ہے، لوگوں نے ان کا اچھا استقبال کیا، پاکستان کے دیگر علاقوں اور خاص طور پر کے پی کے اور پنجاب سے بھی، بلکہ پنجاب میں تو کوئی لوگ نکلے نہیں، تو کراچی نے اچھا ریسپانس کیا، تو اب کراچی ٹارگٹ پر ہوگا۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب اپنی اتحاد جو ہے ان کا تحریک تحفظ عین پاکستان، اس کی جو قیادت ہے، دیگر قیادت، ان کے ہمراہ کراچی پہنچے ہوئے ہیں۔ کل سہیل آفریدی کراچی میں تھے، دوسرا دورہ تھا ان کا کراچی کا۔ تو کراچی کو اتنا فوکس کرنے کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ایک تو یہ، دوسرا جو ریزن ہے، دوسری جو وجہ ہے وہ میں آپ کو کے سامنے رکھوں گا، اور اس وجہ کو جب ہم اچھی طرح ذرا اس کا تجزیہ کریں گے تو تحریک تحفظ عین پاکستان کی شکل کوئی اور آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی وہ جو قومی تحریک ہے، وہ قومی تحریک، ملک گیر تحریک جس کو کہتے ہیں، شاید پھر وہ ملک گیر تحریک والی شناخت نہیں رہے گی تحریک تحفظ عین پاکستان کی، جس طرح تحریک انصاف کی شناخت اب وہ نہیں رہی۔ ان معاملات پر بات، اور ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب پھر بول پڑے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جیل میں رکھ کر بھول ہی گئے، جیل بھجوا کر، حکومت نہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں، پارٹی عمران خان صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر مسئلے کا حل جو ہے نا مذاکرات ہے، بات چیت ہے، گفت و شنید ہے۔ آپ جتنا مرضی تصادم کر لیں، جتنا مرضی مزاحمت جتنی کر لیں، لیکن آپ کو بالآخر مذاکرات پر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی جو تصادم کی پالیسی ہے اس پالیسی کو رد کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو وہ پارٹی کے فیصلوں کا، ڈسپلن کا پابند ہوں، تو جیل میں بیٹھا ہوں، میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن جو پارٹی کے فیصلے ہوں گے ٹھیک ہے، میں ان کا پابند ہوں، لیکن یہ ہونا چاہیے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ آغاز محمود خان اچکزئی صاحب کوئی 3-4 ماہ سے معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کے جو اپوزیشن لیڈر تھے اس سے پہلے والے قومی اسمبلی میں، عمر ایوب صاحب، وہ سزا پا گئے۔ کتنا بڑا مذاق ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں رہا، کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر عدالتوں نے کسی کو مجرم ڈکلیئر کیا ہے، ان کو سزا دی ہے، یا پھر عدالتوں کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر سزائیں سنائی ہیں، جو بھی ریزن ہے، سزائیں بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں یا جو دوسرا الزام ہے اس کے مطابق ہیں، لیکن مجرم کو گرفتار نہ کرنا، اور سب کو پتہ ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عدالتی نظام کو کمزور کرنا اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ چاہے شبلی فراز ہوں، چاہے عمر ایوب ہوں، چاہے دیگر کا عالیہ حمزہ ہوں، جن جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ایک بار ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں جانا چاہیے، اس کے بعد وہ اپیلیں دائر کر لیں، اپنی لے لیں ضمانتیں، لیکن گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ گرفتار ہوں گے، عدالتوں میں چلے جائیں گے، اپیل دائر کریں گے، ضمانت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مقدمات بڑی عدالت میں بالکل اسی طرح نہ ٹھہر پائیں، وہ سزائیں جس طرح عمران خان صاحب کا تھا وہ سائفر والا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف فیصلہ جو تھا وہ نہیں ٹھہر پایا تھا، عدت میں نکاح والا مقدمہ نہیں ٹھہر پایا تھا۔ تو ممکن ہے کہ کئی رہنما جو موقع پر موجود نہیں تھے 9 مئی کو، ان کو سزائیں ہوئیں، تو ان کو سنائی جانے والی سزائیں جو ہیں وہ نہیں ٹھہر پائیں گی اپیلوں میں، اور اگر گرفتار کریں گے تو اپیل ہو جائے گی، 2-3 مہینوں میں وہ رہا ہو جائیں گے، گرفتار نہیں کریں گے تو روپوش رہیں گے، ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، خس کم جہاں پاک۔ تو یہ، لیکن اس کا
نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ عدالتوں کا مذاق ہو رہا ہے. تو بہرحال تو عمر ایوب کو نااہل کیا گیا، پھر ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا ایز اپوزیشن لیڈر. تو عمران خان صاحب نے بڑا سوچا، فلاں کو بنائیں فلاں کو بنائیں. فائنلی عمران خان صاحب نے سارا کچھ آؤٹ سورس کر دیا، تحریک آؤٹ سورس کر دی، اپوزیشن لیڈر کے دونوں عہدے آؤٹ سورس کر دیے. انہوں نے کہا کہ جی محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور راجہ ناصر عباس سینٹ میں. حکومت، اسپیکر آفس، باوجود اس کے کہ اپوزیشن ارکان کی اکثریت جو ہے، واضح اکثریت، محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کر چکی ہے اپوزیشن لیڈر، لیکن وہی جو چل رہے ہوتے ہیں، چوہا بلی کا کھیل چل رہا ہوتا ہے، تو وہ چلتا رہا. لیکن پھر مذاکرات، گفتگو، بات چیت. کل اپوزیشن کا وفد گیا اسپیکر کے پاس، اور پھر آج بھی گیا، تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی اب نوٹیفائی کر دیا جائے گا ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر. تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہیں نوٹیفائی آج کر لیا گیا، اور باضابطہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیرسٹر گوہر اور دیگر جا کر وہاں سے انہوں نے نوٹیفیکیشن لے لیا. اب اس کو ظاہر ویلکم کہا ہے اسد کیسر صاحب نے، پی ٹی آئی کی دوسری قیادت نے، گوہر جنید اکبر صاحب نے، یہ سارے سب نے. اب اس میں جو چیز وہ یہ کہ محمود خان اچکزئی، بے شک ان کی گفتگو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت بڑے ہارڈ لائنر ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک سیاستدان ہے، ایک مجے ہوئے سیاستدان ہے، تجربہ کار سیاستدان ہے. اچھی خاصی انہوں نے بھی سیاسی دنیا کی خاک چھانی ہے. اور بلوچستان میں اگر آپ جائیں گے تو ان کا تعارف کچھ اور ہے. یعنی یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، بلوچستان میں تو پھر وہ ظاہر ہے ان کے وجود کی جو وجہ ہے وہ کوئی اور ہے. میں اس پر کسی اور ٹائم پر بات کریں گے. ان کی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا وجود کچھ اور وجہ سے ہے. تو بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ آ گئے، تو وہ انہوں نے تحریک انصاف کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ تصادم کو چھوڑو، مذاکرات کی طرف جاؤ، میثاق جمہوریت پارٹ 2. اور اس بات پر بھی حکومت کو انہوں نے آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے مسلسل کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنیں جا کر ملاقات کرتی ہیں، کوئی فسادی بیان باہر لے کر آ جاتی ہیں، وکلا ملاقات کرتے ہیں وہ بھی کوئی فسادی ایجنڈا باہر لے کر آ جاتے ہیں، تو آپ ان کو نہ بے شک ملاقات کروائیں، ہماری کروائیں ملاقات. ہم ان کو ریئل پکچر دیں گے، جا کر بتائیں گے کہ جی باہر کچھ بھی نہیں آپ کے لیے. اب تو خیر سارا جوا 8 فروری پر ہے نا کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، لیکن یہ کہہ چکے. اور یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے اجلاسوں میں بھی کہہ چکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو. اور محمود خان اچکزئی صاحب لاہور میں زمان پارک میں کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ تو 20 لوگ نہیں نکال سکتے، آپ کیسے عمران خان کو رہا کروائیں گے. تو اگر آپ تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے، تو پھر آپ مذاکرات کی طرف جائیں. آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، ادروائز آپ 20 سال تک عمران خان کو رہا نہیں کروا پائیں گے. اس لیے پھر کہا گیا کہ جی تحریک کے ساتھ ساتھ مذاکرات. تو وہ اس معاملہ اس پر وہ چل رہے ہیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب ممکن ہے کہ حکومت کو آمادہ کر لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو تصادم کی فضا ختم ہو، مذاکرات کے ذریعے کسی پہنچے ہم نتیجے پر، تو ایک بار ہمیں ملاقات کی اجازت دے دیں عمران خان صاحب سے. تو یہ اعتماد کی بحالی کی طرف ایک بڑا قدم ہے ان کا نوٹیفیکیشن. اور ویسے بھی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا نوٹیفیکیشن نہ کرنے کا. وہ اکبر ایس بابر صاحب گئے ہیں جی عدالت، انہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور انہیں نواز شریف صاحب کے سینٹ کے ٹکٹس جو انہوں نے جب جاری کیے تھے، جس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، اور وہ سارے کے سارے سینیٹرز جو ہیں وہ آزاد ہو گئے تھے، نون لیگ کے سینیٹر تو آزاد قرار دیے گئے تھے. تو اس کو ریفرنس دیتے ہوئے، اس کو مثال دیتے ہوئے، بناتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کر دی ہے. وہ کہتے ہیں میں مقدمہ کروں گا عمران خان صاحب، ان کی جو اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس وقت اپنے دستخطوں کے ساتھ ٹکٹ جاری کیے تھے، جو کہ غلط تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ. تو اب بھی جب عمران خان صاحب نے جس کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، چاہے وہ گنڈا پور تھے، چاہے سہیل آفریدی ہیں. عمر ایوب کو انہوں نے نامزد کیا تھا اپوزیشن لیڈر، وہ بن گئے.
جس کو پارلیمنٹ لیڈر نامزد کیا وہ پارلیمنٹ لیڈر بن گیا، جن کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو یہ بہرحال اس بابر صاحب میرا خیال ہے اب کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے ہیں. بہرحال ان کی مرضی ہے. تو ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن صرف کلّا نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اچھا خاصا پیکیج ہو سکتا ہے مفاہمت کا، مصالحت کا، یا اس کی کوششوں کا ایک پیکیج ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا معاملہ، شاہ محمود قریشی صاحب نے آج گفتگو کی ہے جیو نیوز سے، وہاں تھے عدالت میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مذاکرات. قومی مسائل کا حل جو ہے اس تصادم میں نہیں ہے، مذاکرات میں ہے. اور مزاحمت کے بعد بالآخر مفاہمت ہی ہوتی ہے، تاریخ گواہ. یعنی ہم بے شک مزاحمت کر لیں لیکن مفاہمت کی طرف جانا پڑے گا. اور شاہ محمود قریشی صاحب اس سے پہلے خط لکھ چکے ہیں اپنے دیگر 4 جو ساتھی قیدی ہیں ان کے ساتھ مل کے دستخطوں سے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ مزاحمت کا راستہ یا تصادم کا راستہ چھوڑے، مذاکرات کی طرف جائیں. اور تمام سیاسی قوتوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی بیٹھ جائیں ایک جگہ پر، ملک کو اس بحران سے نکالیں. تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی اس پالیسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں جو مفاہمت اور تصادم کی طرف ملک کو لے کر جا رہی ہے. اچھا جی، دوسرا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی کا. اچکزئی صاحب آج پہنچے کراچی. ان کے ہمراہ حیران کن حد تک تحریک انصاف کے لیڈرز بھی تھے. جب لاہور آئے تھے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے ہمراہ نہیں تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور بلکہ ہم نے تو ان کے ساتھ کئی گھنٹے جو ہے وہ ان کے خیالات سنے تھے. موقع ملا تھا ہمیں حبیب اکرم صاحب کے گھر. تو وہاں پر ان کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے. پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. جب وہ پہلی رات پہنچے تھے لاہور تب بھی پی ٹی آئی کے کوئی لیڈرز ان کو ریسیو کرنے نہیں گئے ہوئے تھے. ہاں، اپوزیشن لیڈر پنجاب کے معین ریاض قریشی صاحب وہ ضرور ان کے ہمراہ تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نہیں تھے، وہ کراچی پہنچے ہوئے تھے. اسد کیسر صاحب، کوئی پی ٹی آئی کا مرکزی لیڈر جو ہے ان کے ساتھ پنجاب یا لاہور نہیں آیا تھا. لیکن جیسے ہی یہ کراچی گئے ہیں، آج پہنچے تھوڑی دیر پہلے، تو جناب ان کے ساتھ اسد کیسر بھی تھے اور اخندزادہ حسین احمد یوسف زئی اور عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری، اور وہ بھی ساتھ تھے. اب سہیل آفریدی گئے، دوبارہ گئے. اب یہ محمود خان اچکزئی صاحب گئے. ایک تو ظاہر ہے تحریک چلانے کے لیے، اپرایامہ ہموار کرنے کے لیے شہر شہر جانا پڑتا ہے. 8 فروری کی سٹرائک بہت بڑا ٹارگٹ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے. 8 فروری کے بعد ہی سیاست کسی کروٹ بیٹھے گی. اگر 8 فروری کی سٹرائک کامیاب ہوتی ہے تو وہ جو قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مزاحمت کے بعد پھر مفاہمت ہی ہوتی ہے، اچکزئی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم دباؤ بڑھائیں گے حکومت پر، اور دباؤ بڑھا کر حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور عمران خان سے ملاقات ہوگا، دروازہ دباؤ کے ذریعے کھلوائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں. تو وہ دباؤ پنجاب میں نہیں بنا پا رہے. کراچی کو انہوں نے ٹیسٹر مارا، کراچی نے ان کو ریسپانس کیا، اور کراچی کی بھی پشتون آبادی نے. تو اسی لیے سہیل آفریدی صاحب کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب وہاں گئے ہیں. ظاہر ہے محمود خان اچکزئی صاحب بھی پشتون ہیں اور ان کی سیاست پشتون قوم پرست سیاست ہے. تو وہ وہاں پر گئے ہیں. اب ان کا جو حلقہ ہوگا، جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے ان کی، وہ پشتون ہے. اب وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ تحریک کچھ اور رنگ میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اس تحریک کو وہی رنگ دیں، اور وہ بن گئی ہے. یعنی پی ٹی آئی کو زیادہ تر بڑے شہروں میں جو سب سے زیادہ ریسپانس ملتا ہے وہ پشتونوں کا ملتا ہے. اور کوئی بری بات نہیں ہے ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ محبت ان کی ہونا، وہ اپنی جگہ کہ وہ عمران خان صاحب اس قابل ہیں کہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کا قصور نہیں ہے. لوگ تو 12 لیڈرشپ ان کو اچھے لگتے ہیں، لوگ تو ان کو لیڈر تو ان کو اپنا لیتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں. تو اب یہ کراچی میں کیونکہ سب سے زیادہ جو مؤثر احتجاج یا اسٹرائک کروانے کی پوزیشن میں پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس شہر کی حساسیت ہے. میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، اس شہر کو کئی بار جلایا گیا ہے. اس شہر میں
کو خون سے نہلایا گیا ہے، کبھی کس نام پر کبھی کسی نام پر. تو وہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے، ٹرانسپورٹر ہے، وہ بہت حساس ہے. ان کو نظر آ گیا کہ پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس جنوری کے اندر کہ دوسرا تیسرا دورہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا، اور مزید دورے ہوں گے. تو پھر لوگ 8 فروری کو گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار، ایک دن نہ روزگار دکان کھولیں گے، ایک دن گاڑی نہیں چلائیں گے تو کچھ نہیں جائے گا، سڑک پہ آئے گی تو کہیں جلا نہ دی جائے، شٹر کھولا تو کہیں آگ نہ لگ جائے. اس لیے اس خوف سے بہرحال تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کھیلنا چاہتی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے. اگر پرامن طور پر لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر اسٹرائک کا ساتھ دیا تو اوکے، ویلکم. لیکن جو میں نے کہا نا کہ تحریک اس جو کراچی پر بار بار جو اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے تحریک کی اس سے شکل بدل رہی ہے. اس کا نقصان ہوگا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی. تحفظ آئین پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کو نقصان ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہاں لے کر جاتے ہیں. آخری چیز جو ہے، ایک مزیدار ٹویٹ کیا عمران ریاض صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ ایکسپرٹس کے ذریعے عمران خان کی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ سے مبینہ طور پر عمران خان کی جعلی آڈیو پر کام کروایا گیا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب اکثر عمران خان صاحب کا جب قصہ ہوا تھا نا کہ جی عمران خان صاحب کی کچھ گندی نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک ہو سکتی ہیں، اس طرح کے اشارے ملنا شروع ہوئے تھے. اور اسی دوران پھر عمران خان صاحب کی ایک عورت کے ساتھ گندی آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی اور اس کو کسی نے ڈسون نہیں کیا تھا، لیک ہوئی تھی وہ. تو اب عمران خان صاحب نے اس وقت کہنا شروع کر دیا تھا اپنے لوگوں کو دیکھیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے ویڈیوز آ سکتی ہیں. پھر انہوں نے گھنٹوں لگا کر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اس میں ہوں گا میں، لیکن میں نہیں ہوں گا، وہ یہ بتاتے ہوتے تھے. تو اب عمران ریاض خان صاحب باخبر آدمی ہیں، ممکن ہے کہ واقعی عمران خان کی کوئی گندی یا صاف ستھری آڈیو کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی، کوئی رشوت لینے کی، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یا جس طرح پرانی آڈیو آئی تھی کوئی بھی ایسی چیز، ظاہر ہے نامناسب ہوگی تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا، تو آ سکتی ہے، شاید وہ ریئل ہو. لیکن کیونکہ پہلے سے ماحول بنانا ہے کہ جی کیونکہ وہ جعلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی جائے گی تو دیکھتے اس میں کیا ہوگا. تو وہ اب آتی ہے نہیں آتی مارکیٹ میں، تو یہ شک سا گزر رہا ہے کہ کہیں واقعی اصل نہ ہو، کیونکہ کئی عمران خان صاحب کی کئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آڈیوز اور ویڈیوز بذات خود پی ٹی آئی نے بنا کے چلائی ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، اگر کیسا کچھ ہوتا ہے تو. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ.